دین کو بڑھانا بھی جرم ہے، دین کو گھٹانا بھی جرم ہے۔ اگر کسی چیز کو بڑھایا جائے، دین میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اگر دین سے کسی چیز کو نکالا جائے، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ بدعت بھی جرم ہے، الحاد بھی جرم ہے۔ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نہ الحاد کرتے ہیں نہ بدعت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک نے علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہیں وہ لوگ جو بدعت کو بھی برداشت نہیں کرتے اور الحاد کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ بہت سارے طبقے ہیں الحاد کر رہے ہیں، اذان کو بڑھا رہے ہیں، کچھ بدعت کر رہے ہیں، اذان کو بڑھا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو الحاد کر رہے ہیں، اقامت کو کھا رہے ہیں۔ بدعت ہے، اذان کو بڑھانا بھی جرم ہے، اقامت کو کھانا بھی جرم ہے، دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا بھی جرم ہے، اور کسی ثابت شدہ مسئلے کا وہ اس کو نکالنا بھی کیا ہے، وہ جرم ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے، ایک محل ہے، اس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، باہر سے پورا کرکٹ محل میں داخل کرنا بھی جرم ہے، اور اندر میں پڑا ہوا ساز و سامان کو اٹھانا، چوری کرنا، بیٹھ ڈالنا بھی جرم ہے۔ حقیقی ترجمان اور پہرے دار علماء دیوبند ہیں جو دروازے پر کھڑے ہو کر باہر سے کوئی کوڑا کرکٹ مٹی گند اندر داخل ہونے نہیں دیتے، اور اندر سے ساز و سامان کو قیمتی اشیاء کو اٹھانے وہ نہیں دیتے۔ اس لیے دین کے پہرے دار ہیں۔ اللہ پاک نے علماء دیوبند کو وہ تاج پہنایا ہے، ان کے سر پر وہ تاج رکھا ہے جو کبھی الحاد کو نہ برداشت کرتے ہیں نہ بدعت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ حضور کے دین کی جو اتباع ہے، حضور کا جو دین ہے، جو اصحاب رسول کو سکھایا ہے، اصحاب رسول کی مدح کرتے ہوئے، اصحاب رسول کے پیچھے چلتے ہوئے حضور کی ایک ایک ادا کو اپناتے ہیں، حضور کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، جان لٹاتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، اور لوگوں کو اسی بات کی دعوت دیتے ہیں، اسی پر لگاتے ہیں اور اسی پر لگاتے ہیں، اور لگانے کے لیے مال لٹانا پڑے، جان لٹانی پڑے، اولاد لٹانی پڑے، گھر لٹانا پڑے، مال و دولت سب کچھ لٹا کر آپ کا نظریہ، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ وہ بچاتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، تاکہ جب آپ اس جہان فانی کو چھوڑ کر جائیں تو اعمال کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بھی ٹھیک لے کر جائیں، اور وہ جن کا عقیدہ نظریہ ٹھیک ہے انہی کو علماء دیوبند کہتے ہیں۔